بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مرزا اسد ہے اور جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا نام محمد سعد خان صاحب ہے. اور آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت سارے میکسیمم ینگسٹرز کے یہ سوالات ہیں ان کے مائنڈ میں، اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی سعد صاحب فرمائیں گے. تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ینگسٹر یہ سوچتا ہے کہ کس مذہب کو مجھے فالو کرنا چاہیے اور کس مذہب کو چھوڑ دینا چاہیے. تو سعد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کیسا ہیں، الحمدللہ، تھینک یو سر. تو سر آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ مذاہب کیا ہیں اور خدا کا تصور کیا ہے ان میں؟ اصل میں دیکھیں کہ جو مذہب ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اگر ایک فانی وجود اس دنیا میں موجود ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فانی ہیں، ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس جہان میں آئی اور چلی گئی. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم 4000 سال پرانے کسی انسان سے مل سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں مل سکتے. تو بے شمار لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بلینز میں اس وقت ہماری پاپولیشن ہے، بلینز لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بلینز لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جو ایتھسٹک روایت ہے، یعنی جو لوگ خدا کے تصور کو بالکل نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بس ایک ایسی بے ثباتی کی جگہ ہے، ایک ایسا غبارہ ہے جو شاید دھاگے کے بغیر ہی کسی نے ہوا میں چھوڑ دیا ہے اور بس یہ اڑتا چلا جا رہا ہے، بندے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بندے مرتے جا رہے ہیں اور وہ اس زندگی کے اندر جو اچیو کر لیں بس کر لیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے اور بس زندگی کا اختتام ہو گیا. یہ ایسے لوگ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی ذہین ہوتے ہیں، انتہائی اچھا مائنڈ رکھتے ہیں، جو سائنٹسٹ بھی ہیں، جو فلاسفرز بھی ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنشیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا کبھی یہ خیال نہیں جاتا کہ اس جہان کے اندر کی چیزیں جس پر ان کا علم ہے، اس جہان کے باہر تو نہیں کوئی ایسا محرک ہو سکتا جو اس سارے جہان کو تحریک دے رہا ہو. تو ان کا کبھی بھی دھیان اس جہان کو حرکت دینے والے یا اس جہان کو قوت دینے والے یا اس کو حرکت میں لانے والی کسی سپریم بینگ کی طرف نہیں جاتا، جبکہ اس دنیا میں موجود جو بہت بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں وہ ساری انسان ہی کی انوینشن ہے اور اس پہ ان کا پورا مطمع نظر، پورا فوکس، پورا دھیان، پورا گیان، پورا علم اسی پر رہتا ہے. یعنی وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، گاڑی کا پہیہ سے لے کے گاڑی کے انجن تک اور اس کے بعد اسپیس شپ تک اور پھر کمپیوٹرز تک اور پھر انٹیلیجنس تک اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک. لیکن اگر آپ غور کریں کہ یہ سارے کا سارا برین ایپلیکیشن جو ہے چیز پر ہو رہا ہے، اشیاء پر ہو رہا ہے، شے پر ہو رہا ہے، مادے پر ہو رہا ہے، انرجی پر ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے تو گراں قدر کام سائنٹسٹ نے کیا ہے، گراں قدر کام فلاسفرز نے کیا ہے، لیکن کبھی بھی اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری اشیاء کو ایک جہان جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے یا اس جہان نے پیدا کیا ہے، اس جہان کو بھی کوئی حرکت میں لا رہا ہو. یہ جو سوال ہے اس کا جواب ماں سوائے مذاہب کے دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی کوئی مذہب کے علاوہ یہ بات نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم جس اگلو میں رہ رہے ہیں، یہ ہم جس خیمے میں بسے ہوئے ہیں، اس خیمے کی دیگچی، اس خیمے میں پیالی، اس خیمے کی چمچ پہ تو ہم نے کام کر لیا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگے کہ اس اگلو کو بنانے والا، اس اگلو کو حرکت میں لانے والا، اس اگلو کو چھت بنا کے آسمان کی صورت ہمارے پہ قائم کرنے والا، اس زمین کو ہمارے نیچے بچھانے والا کہیں باہر بھی ایک سپریم بینگ موجود نہ ہو. تو مذاہب کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس سوال کا جواب پوری دنیا کی تاریخ میں نہ فلسفے نے دیا ہے، نہ سائنس نے دیا ہے، یہ صرف مذاہب نے دیا ہے. تو جو مذاہب کا کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں تمام مذاہب شامل ہیں، کم از کم ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ خدا کا تصور اور اس تصور کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے حقیقت اپنے وجود کے اندر محسوس کرنا، اس حقیقت کو، یہ کریڈٹ صرف اور صرف مذاہب کے پاس ہے. اب دوسرے سوال کا حصہ کہ مذاہب کیا ہیں کا جواب تو میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک دوں. دوسرا حصہ کہ اس میں خدا کا تصور کیا ہے. ہم جب آگے چلیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن خدا کا جو تصور ہے وہ تمام مذاہب میں دو طرح کی ٹریڈیشنز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک مذاہب کی وہ ٹریڈیشنز ہیں جو میتھولوجی بیسڈ ہیں، میتھس ہیں، سٹوریز ہیں، پرانی بات ہے، خوف سے انسان نے کسی سپریم بینگ کو ماننا شروع کر دیا.
کہ انسان نے سوچا کہ بادل نقصان پہنچاتے ہیں، بارش بڑی برساتے ہیں، ہمارے کچے مکان بہہ جاتے ہیں، اگر ہم بادلوں کو خشک کر دیں تو شاید بادل ہمارے ساتھ نرمی برتے ہیں. کہیں انسان کو کسی سانپ سے نقصان پہنچ گیا، کہیں انسان کو کسی بندر سے نقصان پہنچ گیا، کہیں انسان کو کسی شیر سے نقصان پہنچ گیا، یا کوئی چیز فائدے مند ہو گئی. تو فائدے اور نقصان کی بنیاد کے اوپر انسان نے ایک سٹوری بلڈ کی، اور وہ سٹوری نسل در نسل جو ہے انسانوں میں جاتی رہی. تو ہم نے ان مذاہب کو کہتے ہیں یہ میتھولوجیکل بیسڈ ہیں، متس بیسڈ ہیں، اور اس کی بنیاد پہ بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود رہے بھی اور ہیں بھی. ٹھیک ہے. اور وہ ٹریڈیشن چلتی چلی جا رہی ہے. اور آج کے دور میں بھی انسان جو ہے وہ اسی خوف یا اسی محبت کی بنیاد پہ کسی تصویر کو یا کسی جانور کو یا کسی جمادات کو، یعنی کسی کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، عبادت شروع کر دیتا ہے. اور اس کی جو محرک ہوتا ہے وہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا خوف یا محبت. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مذاہب اور خدا کے تصور میں جو دو تصور بہت بڑے ہیں جو لازمی انسان کے سائیکالوجی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ایک محبت ہے اور دوسرا خوف ہے. تو خدا کا تصور آگے مذاہب میں کیا ہے، جو متھ کے اوپر بیسڈ مذاہب ہیں اس کے اوپر ہم کبھی علیحدہ سے ایک ٹاپک پورا بنا کے اور اس عنوان کو چھیڑیں گے بھی، اور اس پہ ڈسکشنز بھی کریں گے کہ وہ خدا کا تصور کیا تھا اور کس طرح سے آج کے دور میں ایپلیکیبل نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کسی شے کی پوجا ہو رہی ہے وہاں پہ آج جو جدید ذہن ہے وہ اس سے اپنے آپ کو لنک نہیں کر پاتا. وہ اس کو ایک ریچول کے طور پہ، ایک ماہوار یا ایک ویکلی ایکٹیویٹی کے طور پہ تو لیتا ہے، لیکن وہ ایز اے کورس آف ایکشن، ایز اے ریلیجس کوڈ اس کو روزانہ اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ اب اشیاء کی عبادت سے آگے بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی، اور اتنا جامع ٹاپک ہے ہمارا کہ ہم اس پہ پوری طرح تو ڈسکشن نہیں کر پائیں گے. جی. تو سر ہم آگے روشنی ڈالتے ہیں کہ جو مذاہب عالمی سطح پر ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. لائک ابراہیم مذاہب کیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ابراہیم مذاہب میں کیا چیزیں ہیں؟ ابراہمک ریلیجنس جو ہیں یہ جو مذاہب اشیاء کو پوجتے ہیں اصل میں اس مذہب کی عین الٹ پر ہیں. یعنی ابراہیمی مذہب میں ایک بہت بڑے پروفٹ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے، ابراہم کے نام سے بائبل ٹریڈیشن میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں، ان کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو جو سارے مذاہب اشیاء کو پوجنے پہ بلیو نہیں کرتے، جو چیز کو یا کسی شے کو کی پوجا کرنا یا اس سے خوف کھانا یا اس سے محبت کر کے اس کو اپنا خدا بنا لینا یا کسی شبیہ کو خدا بنا لینا، یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ ٹریڈیشن ہے غیب میں خدا کے وجود کو رکھتے ہوئے سارے جہان کو اسی خدا کی ملکیت ماننا. یہ مذہب ہے، یعنی کہ خدا کا وجود غیب میں رہے گا، یعنی وہ آپ کے سامنے کبھی اپنی پوری حیت میں پورے وجود کے ساتھ اپیئر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپیئر ہو جائے تو اگر اس جہان میں اپیئر ہوگا تو وہ محدود ہو جائے گا. جیسے ہی محدود ہو جائے گا تو وہ محدود ہوتے ہی خدا نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی لا محدودیت جو ہے یا اس کے اندر جو تجسیم کا انکار، یعنی جسم نہیں ہو سکتا وہ کوئی، یعنی وہ جسم کا انکار کرنا، اس کی محدودیت کا انکار کرنا، اس کو ایک لا محدود مالک کل قادر مطلق ہستی ماننا، یہ پہلی بار ہسٹوریکل ریکارڈ میں جس شخصیت کی وجہ سے داخل ہوا یا جس شخصیت سے منسوب ہوا انہیں ابراہیم کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے اسلام میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی اولاد میں ساری کی ساری بعد میں آنے والی پروفٹ ہوڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہوتا ہے. یعنی جتنا بھی ریلیجس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا جن انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے وہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان سے پیچھے گزرے ہوئے انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، اولاد میں، ان کی آف سپرنگ میں آنے والے پروفٹس کا تذکرہ کرتا ہے. تو ایک بہت بڑی ٹاورنگ شخصیت، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے. اور حضرت ابراہیم سے جو مذاہب چلے
اس مذہب کی بنیاد پہلی یہ کہ خدا لامحدود ہوگا، خدا محدود نہیں ہو سکتا، خدا کا جسم نہیں ہو سکتا کہ وہ محدود ہو جائے، خدا شبیہ نہیں ہو سکتا، خدا بت نہیں ہو سکتا، خدا شے نہیں ہو سکتا. یہ تصور جو ہے یہ بنیادی طور پہ عالم انسانی میں، یعنی انسانی ہیومن ہسٹری ریکارڈ میں یہ تصور جس بندے سے منسوب ہے اس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بعد مذاہب جب آگے چلے تو وہ لوکلائز تھے، یعنی کہ کہیں پہ اللہ کی طرف سے کسی شخص پہ ریولیشن آئی اور وہ اس علاقے کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اپنا کام مکمل کر دیا. ایسے پروفٹس کئی گزرے جنہوں نے ایک علاقے تک محدود اپنا ایک کام کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، وہاں جو آبادی سکیٹرڈ پاپولیشن تھی ان کو رائٹ اور رانگ کا بتایا، انہیں اللہ کا خوف بھی دلایا اور اللہ کی محبت بھی بتلائی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ محرک لازمی سائیکالوجی میں رہے گا، ورنہ آپ سپریم بینگ سے کبھی کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے. آپ یا خوف کے ذریعے سے کنیکٹ ہوں گے کہ یار مجھے غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی کرائم کنٹرول کے لیے یہی دو چیزیں ہیں، یا ریفارمیٹیو تھیوری ہوگی یا تو یا ڈیٹرنٹ تھیوری ہوگی. یا آپ انہیں روکیں گے خوف دلا کے کہ ڈونٹ ڈو اٹ، اور یا کسی چیز کی طرف محبت دلائیں گے کہ یہ کرو تم. تو انسان کی سائیکالوجی ایسے بلڈ ہے، انسان خوف سے کسی برے کام سے رکتا ہے اور محبت سے کسی کام پر چلتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز انیٹ ہے، خیر کی طرف اسے محبت دلانا اور شر سے اس کو خوف دلانا یہ انسان میں انیٹ ہے، چاہے آپ کا لیگل سسٹم ہو یا چاہے آپ کا ورڈی سسٹم ہو یا چاہے آپ کا یہ ڈیوینٹی کا سسٹم ہو، اس سے آپ باہر نہیں جا سکیں گے. تو اس کے بعد خیر جو مذاہب ہیں عالمی مذاہب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی نام لگے. ابراہیمک ریلیجنز میں جو 3 مذہب پھر رونما ہوئے صفحہ ہستی پر اس دنیا میں، وہ ان میں ایک یہودیت اور دوسرا عیسائیت اور تیسرا اسلام. اور جو 4 کتابیں پاپولر ہیں وہ پہلی حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے زبور تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے توریت تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انجیل یا بائبل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن تھی. تو یہ 4 کتابیں 4 رسول لائے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. یعنی یہ اور ان میں جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام حضرت اسحاق اور ایک کا نام حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی لڑی میں سے یعنی ان کی آف سپرنگ میں سے آگے داؤد آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ آتے ہیں، حضرت عیسیٰ آتے ہیں، اور جو حضرت اسماعیل کی آف سپرنگ ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. تو یہ آج کی دنیا میں جو ابراہیمک ریلیجنز، میتھولوجیکل بیسڈ ریلیجنز کے اپوزنگ ویو دیتے ہوئے کہ شے خدا نہیں ہو سکتی، محدود نہیں ہو سکتا خدا، یہ ابراہیمک ریلیجنز ہی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. یعنی انسان کو محدود خدا کے تصور سے لامحدود خدا کے تصور میں داخل کرنا یہ صرف ابراہیمک ریلیجنز کا ہی ترہ امتیاز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. سر یہودیت عالمی مذہب ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیس جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آف سپرنگ سے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا مذہب یعنی اللہ کا دین، یعنی جو اللہ کی بات تھی جو ان پہ ریویل ہوئی اور انہوں نے وہ پہنچائی، تو اس مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ آہستہ آہستہ آج کے دور میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ محدود ہو گئے. ٹھیک ہے، بورن جو کا کانسیپٹ آ گیا کہ جو تو صرف بورن ہوگا، وہ آپ کی پریچنگ سے نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ محدود ہو گیا. یعنی آج اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو یہودی ہیں یا جن کو جیوز کہا جاتا ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں. آپ کو وہ پھیلے ہوئے نظر آئیں گے مختلف ممالک میں، لیکن اگر آپ ان کا مقابلہ کریں گے دوسرے 2 بڑے ابراہیمک ریلیجن سے یعنی کرسچینٹی سے اور اسلام سے، تو آپ کو وہ بہت کم تعداد میں، یعنی ان کا کمپیریزن بھی نہیں بنتا. ایک جو 2 مذاہب ہیں وہ بلینز میں ہیں ایچ، اور جو یہودیت کو ماننے والے یا جوز کو یا جوڈزم کو ماننے والے ہیں وہ آپ کو بہت محدود نظر آئیں گے. تو یہ کہنا کہ یہودیت عالمی مذہب ہے شاید یہ درست بات نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس کی محدود ہونے کی وجہ کہ وہ نہ تو اپنے اسپریڈ آف ریلیجن کے اندر باقی تمام لوگوں کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ جو جوڈزم یا یہودیت ہے یہ ایک عالمی مذہب نہیں ہے،
عالم میں ایک مذہب ضرور ہے. یعنی اور اس کی جو سب سے بڑا اس کی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ابراہیمک ریلیجن ہے. یعنی جو اس پہ ادب کرنے والی بات ہے یا ان کا جو احترام کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ خدا کا تصور جو ہے وہ اس میں ایسا ہی ہے کہ خدا شے نہیں ہو سکتا, خدا محدود نہیں ہو سکتا, خدا جو ہے وہ شبیہ نہیں ہو سکتا, تصویر نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو خدا کا تصور چلا تھا وہ ان میں موجود ہے, اور خدا کا تصور جو ہے وہ لمیٹیشنز کے ساتھ نہیں ہے, جو کہ آپ کو متھ سے بیٹس جو ریلیجنز تھے ان میں آپ کو نظر آتا ہے. پولیتھیزم جو ہے وہ نہیں ہے, یہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے لیکن یہ محدود ہے, اس لیے ہم شاید اس کو عالمی مذہب نہیں کہہ پائیں گے. سر یہودیت تو چلیں عالمی مذہب نہیں ہے, لیکن اگر ہم عیسائیت کی بات کریں تو عیسائیت تو عالمی مذہب ہے اور اس کے اندر خدا کے تصورات موجود ہیں. لوگوں کا اس پہ ایک پرسپیکٹیو ہے جو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو سر وہ جو تصورات خدا کے موجود ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرسچینٹی جو ہے اٹ از دی بگیسٹ ریلیجن پریزنٹ ان دا ورلڈ. بہت بڑا مذہب ہے, بہت بڑا مذہب ہے, بہت بڑا مذہب ہے. دنیا ساری میں آپ کو رشیا سے لے کے اور ویسٹرن کنٹریز تک اور آپ کو نیچے لیٹن امریکہ تک آپ کو کرسچن ضرور ملیں گے, آپ کو مسلمان ملکوں میں بھی کرسچن ضرور ملیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیجن ہے, بہت بڑا مذہب ہے. اسے تو عالمی مذہب ماننا پڑے گا کیونکہ اس کی پاپولیشن اس پر گواہ ہے. اٹس اے ٹیسٹیمنی, بگیسٹ ٹیسٹیمنی اینڈ ایویڈنس کہ یہ اتنے لوگوں نے مانا ہے تو یہ ایک عالمی مذہب ہے. لیکن اگر اس مذہب میں آپ غور کریں تو چونکہ یہ اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں, تو اس مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی جو سب سے گریٹسٹ ہال مارک تھی وہ متاثر ہو گئی کسی طرح سے. یعنی اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں یا ان کے بعد جو آنے والے پروفٹس ہیں ان کی کبھی کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ پڑھیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوڈزم کو پڑھیں, یہودیت کو پڑھیں, تو وہاں پہ جو خدا کا تصور ہے وہی تھا کہ وہ لامحدود ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ محدود نہیں ہو سکتا, اس کی آف سپرنگ کوئی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, جو جیسس تھے, ان کو تو بہت کم وقت دنیا میں ملا, اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو دنیا سے پردہ کر گئے, رخصت ہو گئے. تو اس کے بعد جو لوگ آئے اس پہ بحث بھی ہے, اسلامی عقیدہ مختلف ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ ان کو موت نہیں آئی, اسلام تو کہتا ہے کہ وہ ہیونس کی طرف ٹریول کیا انہوں نے, وہ دوبارہ آئیں گے. لیکن جو ان کا اپنا مذہب کرسچینٹی اس بات پر نہیں مانتا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کروسیفائی کر دیا گیا. اب یہ جو عیسائیت کا مذہب ہے اس کے اندر جو چینج ہے ابراہیمک ریلیجن ہوتے ہوئے بھی, یعنی دے کلیم دیم سیلفز ٹو بی دی ابراہیمک ریلیجن, لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی ٹریڈیشن سے ہٹے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹریڈیشن آف ریلیجن تھا, جو مذہب کی روایت تھی, اس میں تو خدا کی محدودیت کا سوال نہیں تھا, اس میں خدا کی تجسیم کا سوال نہیں تھا کہ خدا ایک جسم ہے, خدا کی آف سپرنگ کا سوال نہیں تھا. لیکن بعد میں آنے والے جو کرسچینٹی کے اسکالرس تھے, جب انہوں نے بائبل مرتب کی تو اس میں جو تصور, اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, اس کو کسی اور لیکچر میں کور کریں گے, بات چیت میں, کسی اور ڈائیلاگ میں. لیکن جو اس مذہب کا پوری ساخت تھی, اس میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو گیا, اس میں خدا کی آف سپرنگ کا کوشچن آ گیا, اس میں سن آف گاڈ کا تصور پیدا ہو گیا. یعنی یہ تو ایک انبلیویبل بات ہے ابراہیمک ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ابراہیمک ریلیجن میں یہ اسٹریٹ نو تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابراہیمک ریلیجنز کے اندر کہ ایک خدا جو خود لامحدود ہے وہ کسی محدود ہستی کو پیدا کر دے اپنے بیٹے کے طور پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا خدا جس کو ابراہیمک ریلیجن بتا رہا تھا کہ خدا جو ہے اسے موت نہیں آتی, خدا جو ہے وہ موت پیدا کرتا ہے, موت یا زندگی اس پر اس طرح سے اپلائی, وہ ایک انسان کو پیدا کر کے اپنا بیٹا بنائے اور بعد میں اس کو موت دے دے, کیونکہ کرسچینٹی کا تو بلیف ہے کہ موت ہو چکی ہے. تو یہ جو چیز تھی اس کے اوپر بہت ساری آئی بروز ریز ہوئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ ابراہیمک ٹریڈیشن میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ پولیتھیسٹک جو ٹچ ہے وہ مونوتھیسٹک ریلیجن میں آ جائے, آپ ایک سے زائد خدا کے تصورات کو پیش کر دیں. یہ ابراہیمک ٹریڈیشن میں اسٹریٹ نو تھا, یہ سب بگ نو, یہ بڑی عجیب بات تھی. لیکن یہ ہوئی, اور نہ صرف ہوئی بلکہ اس کے اوپر ایسا عمل کرنا شروع کیا کہ لوگ جو ہیں آبویسلی جو ایک رومن بادشاہ مشہور, جب وہ کرسچن ہوا تو اس کے بعد پھر خیر
ایک بڑی داستان ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک میں، بیکاز دیٹ از اے جیو پولیٹیکل میٹر۔ وہ جب اس کی فتوحات شروع ہوئیں تو کرسچینٹی کی تعداد بڑھی، لیکن سوال سب سے بڑا یہ کہ جو ابراہیمک ٹریڈیشن کا خالص پن تھا، جو ابراہیمک ٹریڈیشن کا سب سے بڑا ہال مارک تھا، جو ابراہیمک ٹریڈیشن کا سب سے بڑا پوائنٹ تھا، جو اس کو مونوتھیسٹک ریلیجن ثابت کرتا تھا، جو اس کو پولیتھیسٹک ریلیجن سے یعنی مختلف کرتا تھا، وہ تھا خدا کا لامحدود تصور، خدا کا قادر مطلق ہونے کا تصور، خدا کی آف سپرنگ نہ ہونے کا تصور۔ وہ کرسچینٹی میں بڑے برے طریقے کے ساتھ متاثر ہو گیا، ڈسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ اٹس اے ورلڈ ریلیجن، اٹس این عالمی مذہب ہے یہ عیسائیت، لیکن اس کے اندر یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تصور کے ساتھ جو تصور باندھا گیا، وہ تصور شاید ابراہیمی دینی روایت کے ساتھ نہیں جاتا۔ یعنی اس کو اگر ابراہیمی دینی روایت میں اسلام کے سامنے پیش کریں گے تو اسلام بھی اسے قبول نہیں کرے گا، جوڈزم کے سامنے پیش کریں گے وہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ اگر یہ ایک ہی ابراہیمک ریلیجنز ہیں تو یہ ایک دوسرے کی کسی بات کو ایکسیپٹ کریں۔ جوڈزم کو کہا جائے نا خدا ایک ہے تو وہ مانے گا اسلام کی اس بات کو، جوڈزم کو کہا جائے نا وہ لامحدود ہے تو وہ مانے گا اس بات کو، یہودیت مانے گی اس بات کو۔ اگر اسے کہا جائے نا کہ خدا کی کوئی آف سپرنگ نہیں ہے تو اسلام کی اس بات کو جوڈزم مانے گا، یہودیت مانے گی، اور جوڈزم کی اس بات کو اسلام بھی مانے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ اس میں کامنلٹی نکل آئے گی۔ لیکن کرسچینٹی کا جو بلیف ہے وہ چونکہ چینج ہو گیا، تو اس چینج ہونے کی وجہ سے اسلام اور جوڈزم دونوں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اٹس اے پلیجرزم ان اے وے، یہ تو وہ مونوتھیسٹک روایت سے ہٹنے والی بات ہے۔ خدا ایک ایسے شخص کو جو لامحدود نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ خدا اس کو، اگر وہ خدا کی جنس سے ہوتا معاذ اللہ، تو پھر تو وہ لامحدود ہوتے، ان کی زندگی بھی لامحدود ہوتی، وہ محدود نہ ہوتی۔ اگر وہ زندگی محدود ہو گئی ہے تو یہ بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے اوپر جوڈزم اور اسلام بالکل ایک ہی موقف رکھتے ہیں، ابراہیمک ٹریڈیشن بالکل ایک ہی موقف رکھتی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اس لیے نہیں ہو سکتی بیکاز ہی کین ناٹ گو اگینسٹ موسیس، ہی کین ناٹ گو اگینسٹ ابراہیم۔ اور اسی چیز کو پھر بعد میں دوسرے مذاہب یعنی اسلام جو ہے اس نے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کو کیٹر کیا کہ یہ چیز غلط ہے۔ دوسری ایک چیز اور کہ عیسائیت میں اس ایک غلطی یا کمی ہونے کے علاوہ جو عیسائیت مذہب کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ مذہب میں سچائی ختم ہو گئی ہے، یعنی بہت ساری ایسی تعلیمات ہوتی ہیں جو اخلاقی نوعیت کی ہوتی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو بھی ابھی چل رہی ہوگی، گو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے، اس میں بے شمار ایسی مورل اور ایتھیکل باتیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لازمی طور پہ خدا کی طرف سے ہیں۔ لیکن جو تصور، مین تصور ہے جس کے اوپر وہ کھڑی ہے، وہ جوڈزم سے بھی مختلف ہے اور اسلام سے بھی مختلف ہے اور ابراہیمک ٹریڈیشن سے مختلف ہے۔ سر مطلب کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ عیسائیت کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ ہم فالوورز تو ہیں ابراہیمک ریلیجن کے، لیکن ان کے جو بلیفز ہیں وہ ابراہیمک ریلیجن سے ٹوٹل اپوزٹ ہے؟ خدا کے تصور کے حوالے سے یس، خدا کے اسپیشلی جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، that does not go with the Abrahamic tradition concept کہ خدا کا تصور کیا ہے، اور حضرت ابراہیم نے، حضرت ایوب نے، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے، حضرت جن کے انگلش میں نام جوزف ہے، یوحنا ہے، جو بڑے حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا نے، حضرت موسیٰ نے، یعنی یہ جو پہلے گزر چکے تھے جس کو عیسائیت قبول کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ تو بعد میں آئے نا جن کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جن کو انہوں نے قبول کیا وہ سب خدا کے اس تصور پر نہیں تھے کہ وہ اس تصور کو مانتے ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک تو خدا کا بیٹا ہونے والا ہو اور پتہ نہ ہو اور بعد میں ہو گیا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے، یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے، یہ ایک بہت بڑی مشکل بات ہے جس کو پورے عالمی مذہبی لیول کے اوپر ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ہم چلتے چلے گئے۔ جی، تو ہم نے بات کی کہ خدا کا تصور اور مذاہب کے بارے میں، اس کے اندر ہم نے ابراہیمک ریلیجن کو بھی ڈسکس کیا، یہودیت کو بھی ڈسکس کیا اور عیسائیت کو بھی ڈسکس کیا۔ تو اس حساب سے میں ایک تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ینگسٹرز کا یہ بڑا کامن کوسچن ہے اور اس پہ بڑی وہ تھنکنگ رکھتے ہیں، ان میں ایک تو اس میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیں ان کو، اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی بات کرتے ہیں تو کیا اسلام ایک نیا مذہب ہے؟ جی، یہ اچھا سوال ہے۔ اسلام کے حوالے سے ایسے پریزنٹ بھی کیا گیا اور لوگ سمجھتے بھی ہیں جیسے یہ کوئی ایک ان سے
مخالف مذہب آ گیا ہے اور یہ ان کو ختم کرنے آیا ہے. یہ ختم کرنے نہیں آیا ہے, اس کا بنیادی مقصد ان مذاہب کے اندر ابراہیمی ادیان میں, ایبراہمک ریلیجنز میں جو ایبراہمک ٹریڈیشن سے ہٹی ہوئی بات ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے آیا ہے. اسے فرقان بھی کہتے ہیں, یعنی کہ جو حق اور باطل کا بتا دے کہ یہ بات جو ہے نا ابراہیمک ٹریڈیشن کے ساتھ جا رہی ہے, یہ نہیں جا رہی ہے, اس کو ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے. دوسری جیسے اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو سب سے بڑا ٹینٹ ہے, یا اسلام کا جو سب سے بڑا جو فاؤنڈیشن ہے, جو فنڈامنٹل بات ہے, جس کے اوپر سب سے زیادہ سختی ہے یا جس کے اوپر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے, یعنی اگر آپ قرآن کریم کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کریم کی سب سے پرائمری اور سب سے بڑی اور سب سے پھیلی ہوئی تعلیم ہی ایک ہے, اور وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا محدود نہیں ہو سکتا, خدا جسم میں آپ قید نہیں کر سکتے, خدا کی شبیہ بنا کے اسے نہیں پوچھ سکتے, خدا جو ہے اس کو آپ لا محدود کہیں گے, خدا کو آپ لا فانی سمجھیں گے, خدا جو ہے اس کو آپ قادر و مطلق سمجھیں گے, خدا جو ہے اس کو آپ مقید نہیں کر سکیں گے, خدا کو جو آپ ہے وہ کسی شبیہ میں بت بنا کے پوج نہیں سکیں گے. تو یہ تو ایگزیکٹ وہی تعلیم تھی جو حضرت ابراہیم بھی دے رہے تھے, حضرت یعقوب بھی دے رہے تھے, حضرت یوسف بھی دے رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی دے رہے تھے, اور حضرت عیسیٰ نے بھی یہی دی. لیکن حضرت عیسیٰ کی جو تعلیم ہے اس کے بعد میں جو کمنٹیٹرز آئے انہوں نے اس کو شاید تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پروفٹ حضرت ابراہیم کی ٹریڈیشن سے آ رہا ہو اور کوئی اور پروفٹ یہ بات نہ کر رہا ہو اور حضرت عیسیٰ ایک نئی بات کر دیں. ایسا ہو نہیں سکتا نا, یہ یونیفارمٹی کے پرنسپل کے ہی خلاف ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو تمام ابراہیمی مذہب میں شروع سے چلتی آ رہی تھی, اس بات کو ریوائیو کیا, اس فیتھ کو. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو جوڈازم میں تھی کہ اللہ ایک ہے, اس کو مانو, تو پھر یہ نیا مذہب آنے کی کیا ضرورت تھی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جوڈازم جو ہے اس کے اندر جو توحید کے حوالے سے تو بات ٹھیک چل رہی تھی, لیکن ان کی اپنی محدودیت تھی, وہ نسل پرستی میں چلے گئے اور وہ ایک محدود ہو گئے کہ صرف ہم جو بورن ہوگا ہم سے وہی ہوگا. اگر صرف بورن ہوگا اور وہی جو ہوگا تو پھر جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے. تو وہ اس عالمگیریت کو لانے کے لیے ایک نیا مذہب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. نیا ان دا سینس کہ اٹ از لیٹرل, یہ بعد میں آیا, نیا ناٹ ان دا سینس کہ اس کا سبسٹنس مختلف ہے. اس کا سبسٹنس ایگزیکٹ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کو کہے گا کہ خدا ایک ہے, خدا محدود نہیں ہے, خدا قادر مطلق ہے, یا آپ کو کہے گا کہ خدا چونکہ قادر ہے, کائنات اس کی ہے, اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو گے تو اس کے ساتھ رہو گے, ورنہ کسی اور ٹھکانے پر ہوگا. یعنی آخرت کا تصور, اس میں اینجلز کا اسی طرح تصور ہوگا جو حضرت ابراہیم سے چلتی آ رہی ہے ٹریڈیشن, جو جوڈازم میں بھی موجود ہوگا اور کرسچینٹی میں بھی موجود ہوگا. اس کے اندر ڈیسٹنی کا وہی کانسیپٹ ہوگا جو چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی کے ایک بھائی جنہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پروفٹ ہوڈ دی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حضرت ابراہیم کی خالص پیور ٹریڈیشن تھی, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بالکل انٹیکٹ چل رہی تھی توحید کے حوالے سے, اور صرف محدود تھی اپنے علاقوں کی تک, اس کو عالمگیریت دے دی گئی کہ اب یہ ساری ورلڈ کا یہی ہوگا بیکاز ہی از دا لاسٹ ون. ٹھیک ہے. اور دوسرا چیز جو ہوئی وہ کیا ہوا کہ جو عیسائیت کے اندر مسائل تھے اس کو بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ خدا کا بیٹا کسی کو قرار نہیں دے سکتے, اس سے توبہ کر لیں, یہ غلط چیز ہے. اور جا بجا اس کا آپ کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ کہف اور سورہ کہف سے لے کے والناس تک بھی آپ کو یہ مضامین جگہ جگہ نظر آئیں گے, اس کی جھلک پڑتی جائے گی آپ کو. تو یہ اس لیے کوئی نیا مذہب نہیں ہے, یہ ان مذہب کو کیا کرتا ہے, ویلیڈیٹ کرتا ہے, اور جو غلط چیز ہو اس کو اوپر رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں غلطی ہو گئی ہے, اس کو درست کر لیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ مذہب آپ کو بتائے گا کہ اس میں پرانے مذاہب میں کیا غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر لیں, اس لیے جو شخص یہ بات کر رہا ہوگا اس پر ایمان لانا لازم ہے, جنہیں پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیونکہ بیکاز یو آر ہیئرنگ فرام ہم, آپ کیسے پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ بات اللہ کی ہے یا نہیں, کیونکہ آپ کو پہلے اس شخص پر ایمان لانا پڑے گا. آپ اس پر ایمان لائیں گے تو جو وہ بات فرما رہے ہیں وہ بتائے گی کہ اگر تم عالمگیریت چاہتے ہو تو آپ اس مذہب میں آؤ. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو مونوتھیسٹک فیتھ ہے حضرت ابراہیم کا کہ شبیہ خدا نہیں ہوتی, بت خدا نہیں ہوتا, خدا محدود نہیں ہوتا, خدا جسم نہیں ہوتا,
اس پہ آئیں گے. اور پھر ایک اور چیز جو اسلام میں خدا کا تصور ہے, اسلام میں جو خدا کا تصور یعنی کہ وہی حضرت ابراہیم سے جو چل رہا ہے خدا کا تصور, وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کو غیب میں رکھتے ہوئے, وہ ہم سے غیب میں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے غیب میں ہے, لیکن خدا کے اسم اور خدا کی صفات کا ایسا تصور ان ریلیجنز میں موجود ہے جو کہ انسان یہاں محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی آپ کائنات میں دیکھتے ہیں اس کو آپ کس چیز سے ایٹریبیوٹ کریں گے. یعنی کہ اگر فار انسٹنس آپ سبزہ دیکھتے ہیں, درخت دیکھتے ہیں, پہاڑ دیکھتے ہیں, آپ پھول دیکھتے ہیں, آپ کانٹے دیکھتے ہیں, دریا دیکھتے ہیں, کس سے ایٹریبیوٹ کریں گے, یہ کس کی خلاقی ہے؟ ورنہ ایتھسٹک تو کہتے تھے نا, ایتھسٹک تو ٹریڈیشن یہ ہے کہ یہ بس شروع ہو گئی ہے بلاسٹ ہو کے, اور اب اس نے آگے بھی بلاسٹ ہو جانا ہے اس کا. تو یہ سچ اے اسٹرینج کائنڈ آف ایکسپلینیشن کہ بلاسٹ سے شروع ہوئی اور بلاسٹ پہ کہیں ختم ہو جائے گی, تو نیچے وہ درمیان میں کہتے ہیں یو شوڈ ہیو اے بلاسٹ. جی, ایتھسٹک ٹریڈیشن تو اس پہ چل رہی ہے کہ یہ ایک بلاسٹ یعنی بگ بینگ سے شروع ہوئی اور آگے جا کے بھی ایک بلاسٹ ہو جائے گا, اور ناؤ یو شوڈ ہیو اے بلاسٹ ود ان, یا مزے کر لو جو کرنے. لیکن اگر آپ کو اس کی کوئی ریزننگ چاہیے, کوئی ریشنلٹی چاہیے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ میں پیدا ہو جاؤں, میرا ہر کام کا کوئی مقصد ہو. یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ میرے ہر کام کا مقصد ہو مگر میرا کوئی مقصد نہ ہو, یہ ہے ایتھسٹک ٹریڈیشن. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہر کام کا ایک مقصد ہے, ہر کام کا ایک آبجیکٹیو ہے, ہر ایک ہمیں وی شوڈ بی گول اورینٹیڈ, وی شوڈ ہیو دی آبجیکٹیوز, وی شوڈ ورک ویری ہارڈ, وی شوڈ انجوائے آور لائف, یولو کانسیپٹ, یو اونلی لیو ونس. لیکن ان سے جب کہتے ہیں کہ تم نے اتنے بڑے گول اورینٹیڈ آپ آدمی ہیں, اتنے بڑے آبجیکٹیوز آپ بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کا اپنا آبجیکٹیو کیا ہے, تو دے آر کلولیس. کہتے ہیں there's a big bang and another bang is waiting and we are actually having a blast, we are enjoying our life, it's a YOLO life. No. یہاں پہ مذاہب نے آ کے سب سے پہلے, اور پھر اس میں ابراہیمک ٹریڈیشن نے خدا کے تصور کو واضح کیا, اور اسلام کا جو خدا کا تصور ہے وہ اس کی صفات سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے. یعنی پہاڑ ہیں تو اس نے خلق کیے, آپ کو پتہ لگا کہ ان کا کوئی اونرشپ بھی ہے. یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز ہے اور اس کا اونر کوئی نہیں ہے, who is not owning. آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر ٹھنڈ میں برف گرتی ہے تو اس کے حکم سے گرتی ہے, اگر گرمی میں پگھلتی ہے تو اس کے حکم سے پگھلتی ہے. گرمی میں دریا بن جاتی ہے اور سردی میں برف کا پہاڑ بن جاتی ہے, تو اس کی اونرشپ ہے کوئی. اسی طرح سے اگر آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے کتنی ایزیلی آپ سانس لے رہے ہیں, تو وہ کہے گا کہ یہ جو لطافت ہے نا, یہ ایکچولی اللطیف اس کا ایک اسم ہے, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ورنہ آپ سانس لے رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایکچولی بریدنگ. وہ کرونا میں پتہ لگا کہ سانس لینا بھی کوئی کام تھا, تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے ایٹریبیوشن دینا ہے, کہ ہاؤ ایزی اٹ از ٹو ٹیک اے بریتھ اینڈ ٹو لیو اے بریتھ, تو آپ کو کہا لطیف ہے اس کا نام. پھر اسی طرح سے اس نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ ایک درخت کا پتا ہے اور وہ زندہ ہے تو وہ حی ہے, لیکن اگر وہ پیلا ہو کے گر جائے تو وہ ممید کی صفت اس پہ کار فرما ہوئی, اور اس کے بعد وہ زمین میں جا کے مردہ زمین کو زرخیز کر سکتا ہے. پانی اگر زندہ ہے تو وہ مردہ زمین کو جگا سکتا ہے. تو اس میں اللہ کی صفات جو ہیں, یعنی خلاقی کی, معید کی, ممید کی اور لطیف کی, تو وہ اس نے اپنے نام اور اسموں سے آپ کو اس کو ایٹریبیوشن دی تاکہ آپ کو کوئی بت بنانے کی ضرورت نہ پڑے, بیکاز ہم لاک نہ ہو جائیں اس میں. تو جو دین کے تصور ہیں اس میں اللہ کا تعارف اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانے دیتا. اور یہاں ہے اسلام جہاں سے یہ اپنی پرانی ہسٹری سے نہ صرف کنیکٹ کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو ایک وے آؤٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, میرا سوال جو اگلا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ خدا کا تصور ہم نے جو ڈسکس کیا اسلام میں, تو آپ سر تھوڑی سی روشنی فرمائیے جو خدا کے صفاتی نام ہیں, ہم ان کو پڑھ کے ان کا ذکر کر کے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں کہ اللہ کریم جو ہیں انہوں نے اپنا تعارف جگہ جگہ کرایا ہے. جیسے سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں, هو اللہ الذی لا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ جو ہے وہ تو عالم ہے, عالم غیب جو ہے اس کے لیے کچھ غیب نہیں ہے, اور جو ظاہر جہان ہے اس کے لیے کچھ اس میں مشکل نہیں ہے, تو وہ ان سب کو جانتا ہے. یعنی جو جانتا ہو وہ کنٹرول کرے نا. آج ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں غیب بھی جانتا ہوں اور شہادت بھی جانتا ہوں. تو یہ تو ماننا چاہیے نا کہ واٹ ایور از ریویلڈ اینڈ واٹ ایور از کنسیلڈ, ان دونوں پہ کوئی تو حاکم ہونا چاہیے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو ابھی ریویلڈ لائف ساری پتہ نہیں ہے, تو کنسیلڈ لائف کیسے پتہ لگے گی؟
تو وہ اس کے لیے ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو مانیں کہ وہ کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو مالک القدوس السلام المومن مومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے تمام اسماء گرامی آپ کو عنایت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اور پھر اتنا نہیں، پھر وہ آیت الکرسی کے اندر آپ کو اس طرح بے شمار اسماء ملیں گے، آپ کو قرآن میں جا بجا ملیں گے. آپ ان سے تعلق جوڑیے اور اپنے اس فزیکل وجود کے اندر اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کی جگہ بنائیں. آپ وہ اسم پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے اس کائنات میں، جیسے بچے ڈرائنگ کرتے تھے نا، چھوٹا سا ایک امرود بنایا، اس کے پتے کو پتا کہا، اس کی ٹہنی کو ٹہنی کہا، اس کے پھل کو پھل کہا. آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ یہ جو اسم ہے کہاں اپلائی ہوتا ہے خالق، کہاں اپلائی ہوتا ہے باری، کہاں اپلائی ہوتا ہے مصور. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ بت بنا ہے، ہمیں بڑی محبت ہے اس سے، اس جسم سے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرا سانس رک جائے تو آپ کہیں گے سر یو آر اے ڈیڈ باڈی. تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ لگے بعد میں کہ ہوا مجھ سے زیادہ زندہ ہو جو مجھے زندہ رکھے ہوئے. تو ہمیں ابھی یہی نہیں پتا کہ لائف ان سائڈ ہے یا لائف آؤٹ سائڈ ہے، لائف ریویلڈ ہے یا لائف کنسیلڈ ہے. اگر سانس مجھے زندہ رکھتی ہے تو سانس تو مجھے آج تک نظر نہیں آیا، لیکن میں سانس کو مانتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے دیر از، اپنے اس تکبر سے باہر آئیں انسان سارے کہ ہم خدا کو اتنی آسانی سے نگیٹ نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہا ہے کہ متکبر میں تو ہو سکتا ہوں، تم لوگ نہیں ہو سکتے. یو ڈونٹ نو، تمہیں تو یہ نہیں پتا سانس کیا چیز ہوتی ہے. ہیو یو سین اے سانس؟ آئی ہیو ناٹ سین مائی بریتھ. پر ہم لے رہے ہیں یار. اور یہ بت اتنا ہے کہ جس دن یہ سانس بند ہو گئے تو ہم 4 گھنٹوں سے 15 گھنٹے کے اندر اندر زمین کے نیچے ہوں گے. یعنی وہ چاہے رچرڈ ڈاکنز ہوں، چاہے وہ کرسٹوفر ہچنز ہوں، یا کوئی وہ دینی عالم ہوں، یا وہ کوئی ہندو کے پنڈت ہوں، یا وہ کوئی فادر ہوں کرسچینٹی کے، یا وہ ربائی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب اگر یہ سانس بند ہو جائے جو باہر چل رہی ہے، جو نہ انہیں نظر آ رہی ہے نہ مجھے نظر آ رہی ہے، تو اس سانس کے ختم ہوتے ہی وی ول بی انڈر دی ارتھ، ہم چلے جائیں گے. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ لگا کہ یہ بلاسٹ سے شروع ہوئی اور آگے بھی بلاسٹ ہے اور ہم ادھر بھی بلاسٹ ہی کرتے رہے اور مزے لیتے رہے اور ہم مزہ اس کو انجوائے کرتے رہے، تو ہم نے اپنے زندگی کے تصور کو بہت محدود کر دیا. اور یہ اٹس اے ویری ان نیچرل تھنگ، اٹس ویری ان نیچرل تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا پوٹینشیل ہی لامحدودیت ہے. ہم اشیاء کو چونکہ دیکھ لیتے ہیں، تو آپ نے کبھی سائنٹسٹ جو ہے اس کا کیلیبر دیکھا ہے کہ سائنٹسٹ اس محدود شے میں بھی لامحدود قسم کی اپرچونٹی سرچ کر کے کوئی ڈسکوری کر لیتا ہے. یعنی وی آر سو انٹرسٹڈ ان گڈس بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان آور سیلفس کہ ہم کتنے لامحدود ہو سکتے ہیں. اصل میں ہم نے خدا کو نہیں پہچاننا، ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہمارا اپنا آپ گواہی دے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے. فار انسٹنس آپ یہ دیکھیے اسد کہ ہمارا جو جسم ہے، آج تک کوئی شخص نہ اپنا دل خود اندر کنٹرول کرتا ہے، نہ لنگس کنٹرول کرتا ہے، نہ کڈنیز کنٹرول کرتا ہے، کچھ بھی کنٹرول نہیں کرتا. نہ خون، نہ بلڈ فلو، نہ اندر کوئی شریانے، نہ وریدیں، نہ برین ایکٹیویٹی، نہ برین کرنٹ، کچھ بھی اگر ہم خود آپریٹ نہیں کر رہے، خود کنٹرول نہیں کر رہے. اور ہر بندہ، ایتھیسٹ بھی، ربائے بھی، کرسچن فادر بھی اور مسلمانوں کے مولانا بھی، وہ یہ مانے بیٹھے ہیں کہ واٹ ایور از ان سائڈ از آٹو پائلٹ، خود چل رہا ہے. اور اتنا تکبر ہے، یعنی اتنی وینٹی، اتنی ایروگنس ہے کہ سارا کچھ آٹو پائلٹ ہے. اس کے باوجود جیسے ہی ہم باہر کسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے. تمہیں تو اپنے اندر کا نہیں پتا، تمہیں خدا کا کیسے پتہ لگ گیا؟ تو ہمیں اس چیز سے باہر آنا چاہیے. اور آئی تھنک اٹس ایروگنس، اٹس شیئر ایروگنس کہ ہماری لائف گزرتی چلی جا رہی ہے، دن پر دن، سال پہ سال، مہینے پہ مہینہ، اور عرصہ حیات پہ عرصہ حیات گزرتے جا رہے ہیں. ارب ہا لوگ آئے، ارب ہا لوگ چلے گئے، لیکن اس طرف غور نہیں کر رہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں. زندگی ایک بلاسٹ نہیں ہے، زندگی ایک لطافت بھی ہے، زندگی ایک لطف بھی ہے، زندگی ایک محبت بھی ہے، زندگی ایک قرب بھی ہے، زندگی ایک پہچان بھی ہے، زندگی ایک ڈسکوری بھی ہے. چیزوں کی ڈسکوری سے کبھی باہر آ کے اپنے خدا کو ڈسکور کرنے کا بھی ارادہ کریں کہ خدا کیسا ہے. اور آپ یہ یقین کریے کہ آپ کو مذاہب کے علاوہ آپ کو یہ آواز کہ خدا کیسا ہے یہ کہیں نہیں سنائی دے گی. تو آخر میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کہ یہ جو تمام مذاہب ہیں یہ اپنی اپنی ایک خوبصورتی رکھتے ہیں. کہیں کہیں جہاں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے
اس بگاڑ کو کمپلیشن دینے کے لیے جو ریلیجن آیا اس کا نام اسلام تھا. اسلام ان مذاہب کو تباہ کرنے نہیں آیا, اسلام ان مذاہب کو نگیٹ کرنے نہیں آیا. کین یو بلیو اٹ؟ صرف ایک اسلامک ریلیجن ہے. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم کرسچینٹی کے جیسس کو نہیں مانتے تو تم مسلمان نہیں ہو. یہ ایک واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اگر جوڈزم کے موسیس کو نہیں مانتے تو تم مسلم بھی نہیں ہو, تم مجھے بھی نہیں مانتے. وچ اٹ سیلف شوز کہ یہ ان کو ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا, انہیں کمپلیٹ کرنے آیا ہے. اہل کتاب کے حوالے سے احکامات موجود ہیں کہ ڈو لو دیز پیپل. یہ لوگ جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھو, کھانا کھاؤ, ایون یہ کہ میرج کر سکتے ہو, میرج کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی گنجائشیں ہیں جو دی گئی ہیں. حالانکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ خرابی موجود ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تعلق نہیں توڑا. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو تم میں آپس میں مشترک باتیں ہیں اس میں آ کے گفتگو کرو, آپس میں اپنے فاصلے کم کرو. تو ہمیں ایز اے ہیومن ریس سب سے پہلے اس سوال کا تعین کرنا چاہیے کہ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی بڑی دنیا کو صرف انجوائے کرتے اور یولو کے نعرے مارتے اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ڈکلیئر کرتے ہوئے ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں, یا ہم اس دنیا کی اونرشپ کسی طریقے کے ساتھ ڈسکور کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اگر آپ کو اس دنیا کی اونرشپ ڈسکور کرنی ہے تو آپ کو خدا ڈسکور کرنا پڑے گا, اور آپ کو اس میں ہیلپ مذہب کے علاوہ اور پروفٹ ہوڈ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. بہت شکریہ سر. I have learned many of things from you. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اینی ٹائم. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اپنی رحمت میں رکھے. اور جاتے جاتے میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ جو آخر میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا, اس بارے میں ضرور سوچیں کہ ہوا زیادہ زندہ ہے یا ہم جو ہم سانس لیتے ہیں, کبھی اس بارے میں بھی سوچیں. اور بہت شکریہ سر. آپ کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں رکھے اور خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.